بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نور ہے۔ میں بہت غریب ہوں۔ میرا شوہر کام نہیں کرتا۔ میں سارا دن آفس میں کام کرتی ہوں۔ 4 پیسے جو مہینے کے آخر میں بنتے ہیں وہ بھی اپنے شوہر کے ہاتھ میں تھما دیتی ہوں۔ لیکن میرا شوہر نکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ آوارہ، بدمعاش، اوباش اور لڑکیوں سے دوستی کرنا، یہاں تک کہ میری غیر موجودگی میں ان عورتوں کو گھر لانا عام سی بات تھی۔ راتوں کو عورتوں کو پاس جانا اور یہی اس کا معمول تھا۔ ایک دن جب میں آفس سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر، جس کا نام اویس ہے، ایک رات 2 لڑکیوں کو کمرے میں لیے بیٹھا تھا۔ میں ایک نیوز رپورٹر ہوں، خبر بناتی ہوں۔ جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو میرے پاس کوئی بھی بہتر نوکری نہیں تھی، تو میں نے ایک دن اپنا فون اور ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل بنایا اور گلی گلی جا کر خبریں تلاش کرنے لگ جاتی۔ جہاں کہیں بھی کوئی بھی موقع ہوتا تو فوراً میں خبر بناتی اور اپنے یوٹیوب چینل جو میں نے بنایا ہوا تھا اس کے اوپر لگا دیتی۔ اس طرح میرا ایک مشغلہ بن چکا تھا۔ میں خود سے ایک نیوز رپورٹر بن سکتی ہوں۔ میں نے ایسا سوچ رکھا تھا، میں ایک اچھی اینکر بھی بن جاؤں گی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ماں باپ نے کسی بھی چیز کی پابندی نہیں لگائی تھی مجھے، لہٰذا مجھے جب کسی بھی چینل سے اچھی نوکری نہیں ملی تو میرا یہی ارادہ تھا کہ خود سے ایک اچھی رپورٹر بن جاؤں۔ ایک دن معمول کے مطابق صبح 9 بجے میں گھر سے نکلی، اپنا کیمرہ آن کیا اور ہاتھ میں مائک پکڑا اور میں چل پڑی۔ اچانک ایک دکاندار کے دکان کی چھت گر پڑی تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھا لیا اور اس کی نیوز بنا دی۔ یوں اچانک ویڈیو بنا کے وہ میں نے اپنے چینل پہ لگا دی۔ تو جیسے میں نے دیکھا کہ چینل پہ لگاتے ہی 2 سے 4 دن کے اندر وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ ارد گرد کے محلے میں وہ ویڈیو نکلتی ہوئی پورے شہر میں اور یہاں تک کہ 2-4 بڑے شہروں میں بھی وہ خبر پھیل گئی۔ لہٰذا اس طرح اس دکاندار، جس کی دکان کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی، انہوں نے اس کا معاوضہ بھرا اور نوٹس لیا اور سب کو چپ کروا دیا اور مجھ سے معذرت کی، اور مجھے یہ کہا گیا کہ ویڈیو کو اپنے یوٹیوب چینل سے ہٹا دیا جائے، اگر نہ ہٹایا جائے تو تمہیں مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ لہٰذا میں نے کچھ حالات سے مجبور ہو کر وہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل سے ہٹا دی گئی۔ پھر کافی دنوں کے بعد یہ معاملہ ایسا ہی رہا، لیکن وہ دکاندار جس کی چھت گری تھی، اس کا نام اویس تھا۔ اس موقع اور اس واقعے کے بعد خیر اویس کی ایک نئی دکان تو اس کو مل گئی اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا، اور اس طرح میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ اور ویسے بھی 2 مہینوں کے بعد اچانک گلی سے گزرتے ہوئے اویس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ میڈم، آپ کی وجہ سے مجھے ایک نئی دکان مل گئی ہے، میرے سر پہ جو قرضہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور جبکہ وہ دکان مالک مکان جو مجھ سے قرضہ لیا ہوا تھا وہ مجھ سے اب قرضہ واپس نہیں لیے گا، بلکہ اس نے وہ سارا قرضہ مجھے معاف کر دیا ہے۔ اب اس نے مجھے نئی دکان بھی دے دی ہے، لہٰذا مجھے یہ کامیابی آپ ہی کی وجہ سے ملی ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر آخرکار مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کے بہت خوشی ہوئی کہ آخر میرا کوئی کام کیا تو کام آیا اور کسی کی زندگی بنا گیا۔ یہ اس طرح وہ پہلا وقت تھا کہ میرا نیوز بنانے کے بعد اویس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی اور ہم روز ملتے، لمبی باتیں کرتے، پھر آہستہ آہستہ ہماری فون پہ باتیں ہونے لگی۔ ملنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا تو کافی طویل ہونے لگا۔ وہ مجھے پسند کرنے لگا اور آہستہ آہستہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نور، تمہاری وجہ سے میں کامیاب ہوا ہوں، تو میری زندگی میں خوش قسمتی کی علامت ہو۔ مجھے فخر ہونے لگا کہ میں واقعی ایک خوش قسمت لڑکی ہوں جو کسی کی خوش قسمتی بنی ہوں۔ لہٰذا یہاں تک کہ ہماری شادی کی بات آن پہنچی۔ لیکن اب میں ہر روز اس کو یہی کہتی کہ تم اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجو رشتے کے لیے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا، تم پریشان نہ ہو، تمہاری وجہ سے مجھے کامیابی ملی ہے، میں کامیاب انسان بنا ہوں، مجھے کامیاب انسان بنانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ لہٰذا روزمرہ کے کام اسی طریقے سے چلتے رہے۔ شادی کا دن کبھی آیا ہی نہیں اور نہ ہی وہ میرے گھر تک کبھی آیا۔ مجھے اس بات کی فکر ہونے لگی اور پریشانی بھی۔ کبھی کبھی میں نارمل ہوتی، لیکن پھر کبھی لڑائی ہو جاتی، کبھی کبھی ناراضگی میں، کبھی کبھی باتوں میں ٹال مٹول دیتا، اور پھر یہی کہتا کہ نہیں تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا نہیں ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تم خوش قسمتی کی علامت ہو۔ یہ بات سن کے میں خوش اور خاموش ہو جاتی۔ یہاں تک کہ اب میرے گھر والے بھی
مجھے شادی کے لیے زور دے رہے تھے۔ ایک دن اویس کے بارے میں نے اپنے ماں باپ کو صاف صاف بتا دیا کہ میں اویس سے محبت کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ یہ بات سن کر میرے ماں باپ بہت پریشان ہوئے کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے کہا کہ نہیں، تمہارا رشتہ تو ماموں کے ہاں طے کر دیا گیا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، اچھا ہے، تمہاری شادی ہوگی تو صرف اسی کے ساتھ ہوگی۔ لیکن میں نے اپنے ماں باپ کی ایک نہ سنی اور اپنے ماں باپ کو اویس کے لیے منا لیا۔ چند ہی مہینوں کے بعد میرا رشتہ طے پا گیا، ماموں کے بیٹے کے ساتھ نہیں بلکہ اویس کے ساتھ۔ میرے گھر والوں نے ماموں کو انکار کر چکے تھے، لیکن اب میرے ماں باپ کے ساتھ ان کا تعلق بھی خراب ہو چکا تھا اور ختم بھی ہو چکا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے میری خوشی کی خاطر ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے اور اویس کے گھر والوں کے پاس بھیجیں گے اور بات ہوگی، لہذا اگلے ہی دن خوشی کے مارے میں اویس کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ تم فوراً رشتہ بھیجو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بھیج دیتا ہوں، لیکن دن گزرتے گئے اور اس کے گھر میں سے کوئی بھی شخص میرے گھر رشتہ لینے کے لیے نہیں آیا، یہاں تک کہ اب مجھے بہت غصہ آنا شروع ہو گیا۔ ہماری لڑائی بھی ہوئی، لیکن اویس ہمیشہ یہی بات ٹال مٹول کر دیتا کہ تم میرے لیے خوش قسمتی کی علامت ہو۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں فوراً اویس کے گھر چلی جاؤں گی اور اس سے پوچھنے کے لیے کہ آخر یہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اس کی بہنیں اور مائیں گھر پہ تھی، وہ اچھی تھی، میں ان کے ساتھ ملی اور باتوں ہی باتوں میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آنٹی، کیا آپ اپنے بیٹے کا شادی نہیں کریں گی؟ کیا آپ نے کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا نہیں بیٹا، جہاں وہ کہے گا وہیں اس کی شادی کریں گے۔ یہ سن کے میں خاموش ہو گئی اور اس کے گھر سے اٹھ کے واپس آ گئی۔ دل ہی دل میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ مجھے گھما رہا ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرے ساتھ شادی کا۔ لہٰذا میرے ماں باپ کے اب میرے ماموں اور ان کے بیٹے کے ساتھ تعلق بھی ختم ہو چکے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ خیر یہی باتیں میں نے جا کر ان سے کہی۔ میں نے کہا اپنا فیصلہ اور تمہارے گھر گئی تھی، اب تم اپنا فیصلہ دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ باتیں سن کے وہ خاموش رہا۔ اس نے کہا تم صبر کرو، میری ایک جگہ ملازمت لگ جائے تو پھر میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں گا۔ اور اس کے بعد اویس کی ملازمت مل گئی اور اس نے اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجا اور اس طرح میرے گھر والے راضی ہو گئے۔ میں بھی خوش تھی، اویس اور اس کے گھر والے بھی کافی خوش تھے اور ایک ہفتے کے اندر شادی ہو گئی کیونکہ دونوں گھروں نے فوراً شادی کی حامی بھر لی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام کے ساتھ ہوئی، لیکن شادی کے بعد اویس نے مجھے ذرا نہیں بلایا۔ اس کا رویہ بدل گیا کیونکہ اسے دبئی جانا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میری فلائٹ ہے اور مجھے جانا ہے، مجھے اپنی پیکنگ کرنی ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوئی اور کہا کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، ملازمت زیادہ ضروری ہے، لہٰذا میں انتظار نہیں کر سکتا۔ اویس نے فوراً اپنی پیکنگ کی اور دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس بات سے مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوا، یہاں تک کہ میرا بی پی تک ہائی ہو گیا۔ بہت ٹینشن ہوئی، بہت پریشانی ہوئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، ایک دم سے سب کچھ گھوم چکا تھا۔ خیر یہی بات سن کر میں چکرا کے گر پڑی۔ اویس کے بھائیوں نے اور اس کی ماں اور بہنیں مجھے ہاسپٹل لے کے گئیں۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کہا کہ زیادہ بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، اب یہ دیکھ نہیں سکتی، یہ اندھی ہو چکی ہے، لہٰذا میرے پاس اب آنکھیں نہیں تھیں، میں کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تھے، سبھی معاملات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تھے۔ اس کے بعد ہماری فون پہ بات ہوتی، میرا فون حال چال پوچھنا، طبیعت خیریت پوچھنا، یہ روٹین کا حصہ تھا۔ لیکن اس کے بعد معاملہ 6 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر مجھے جب بھی خط آتا تو میری آنکھیں تو نہیں تھی تو مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے گھر والے وہ مجھے خط پڑھ کر سناتے تھے اور بہت زیادہ روتے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیوں روتے ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے، یہ باتیں سن کر ایک جھٹکے میں گر پڑی کہ اس کا جھوٹ میرے سامنے آ گیا۔ لیکن اس کے جھوٹ کا میرے لیے یہ بڑا کرامت ثابت ہوا کہ ایک ہی جھٹکے کے بعد میری بینائی واپس آ گئی اور میں وہاں سے واپس آ گئی۔ افسانہ نگری کے سامعین کے لیے یہ تو تھی آج کی کہانی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو
تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فوزیہ ہے۔ میرا باپ مولوی ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے۔ میرے ابا اس مسجد میں امامت کرواتے ہیں۔ میری اماں استانی ہے۔ ہمارے گھر کا زیادہ تر خرچ میری اماں کی تنخواہ سے ہی چلتا ہے۔ میں نے گھر بیٹھے ہی BA کر رکھا تھا۔ ہمارے ابا نمود و نمائش کے حق میں نہیں تھے۔ ہم بہت غریب اور سادہ لوگ تھے۔ ایک دن میں نے باورچی خانے میں کام کر رہی تھی تو اچانک میں نے ابا کو امی سے یہ بات کرتے سنا کہ جمعے کے دن فوزیہ کی شادی ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہو رہی تھی اور ایک دم سے میں سوچنا شروع ہو گئی کہ یہ کیا، ہمارے گھر نہ کوئی رشتہ آیا ہے اور نہ کسی لڑکے کی بات چلی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نمود و نمائش تو ذرا بھی پسند نہیں ہے، بس جمعے کو تیاری رکھو۔ یہ سن کر میں بہت ہی زیادہ روئی۔ ہمارے محلے میں ایک کریانے کی دکان تھی جو کہ ایک فرحان نامی لڑکے کی تھی۔ کافی دنوں سے ہم اپنے کرائے کی دکان سے کرانے کا سارا سامان لیتے تھے۔ وہ کرانے کی دکان چلا رہا تھا۔ وہ مجھے پسند بھی تھا، جو کہ تقریباً 6 مہینے پہلے ہی ہم لوگ کھانے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی، سودا وغیرہ اسی کی دکان سے لیتی تھی۔ وہ ہمارا کافی اچھا واقف بن چکا تھا۔ ہمارے ابا جو کہ مولوی تھے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، لہٰذا جب کرانے کی دکان پہ جاتے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم سارا سودا تقریباً ادھار ہی لے کے آتے تھے۔ اس طرح وہ دکاندار ہمارا واقف ہو گیا تھا۔ وہ میرا اور امی کا کافی اچھا واقف بن چکا تھا۔ جب کبھی بھی ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو ہم اس سے ادھار لے لیتے، اور وہ مجھے اور امی کو یہی کہتا کہ آنٹی اگر آپ چاہیں تو میرا موبائل نمبر لے جائیں، کبھی بھی کوئی سودا منگوانا ہو تو مجھے فون کر دیں، میں گھر دے جایا کروں گا، آپ یہاں آنے کا تکلف مت کریں۔ لہٰذا اسی طرح ہمارے پاس ادھاری بھی بہت ہو چکی تھی، لیکن وہ ہمارا محلے دار تھا اور محلے داری کا لحاظ کرتے ہوئے وہ ہم سے پیسے نہیں لیتا تھا، لیکن ہمیں ہر چیز کم ریٹ پر ضرور دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے امی کو اپنا موبائل نمبر دے رکھا تھا کہ آنٹی آئندہ کوئی بھی چیز منگوانی ہو تو مجھے فون کر دے، میں گھر آسانی سے پہنچا دیا کروں گا۔ فرحان کا نمبر امی کے پاس تھا اور جب کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو امی کے فون سے فرحان کو فون کر دیا جاتا اور دیگر راشن وغیرہ ساتھ ہی وہ لے کے ہمارے گھر آ جاتا۔ میری بھی اس سے دوستی ہو گئی اور کافی گہری دوستی ہو گئی۔ ہم تقریباً ہر روز ایک دوسرے کے ساتھ فون پہ باتیں کرتے، کبھی کبھار جب وہ سودا دینے ہمارے گھر آتا تو ملاقات بھی ہو جاتی۔ یہاں تک کہ بات کرتے کرتے بات شادی تک آن پہنچی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں نے اس بات کا ذکر اپنے گھر والوں سے کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اس کو کہہ رکھا تھا کہ میرا باپ مولوی ہے، پرانے خیانات کا مالک ہے، اگر اس کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ بہت سخت ناراض ہوگا۔ وہ میری شادی کہیں اور کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس طرح فرحان نے میری امی سے بات کی۔ میری ماں چونکہ پڑھی لکھی تھی، امی کو فرحان کا رشتہ بہت پسند آیا اور وہ فوراً میرا رشتہ فرحان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب فرحان نے اپنے گھر والوں سے بھی بات کی، جو کہ میری امی پہلے سے جانتی تھی۔ اگلے ہی 2 سے 4 روز کے اندر اندر فرحان کے امی ابو اور اس کی بہن ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے امی سے بات کی کہ آپ کی بیٹی ہمیں پسند ہے، لہٰذا اس طرح ہم اپنے بیٹے فرحان کا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میری امی نے میرے اور فرحان کے رشتے کے بارے میں پہلے سے علم تھا تو امی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن پھر بھی امی نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر کے سارے فیصلے مرد حضرات کرتے ہیں، ابو آ جائیں تو ابو سے آپ اس بارے میں بات ضرور کیجیے گا۔ میرے ابو گھر داخل ہوئے تو ابو نے صاف صاف منع کر دیا، نہیں، ہم اپنی برادری اور اپنے مطابق رشتہ کریں گے، ہم اس طریقے سے آپ کو رشتہ نہیں دے سکتے، میری طرف سے معذرت ہے۔ اس طرح مجھے بہت افسوس ہوا، میری ماں کو بھی اور خاص طور پہ فرحان کو بھی، اور اس طرح ان کے گھر والوں کو جواب دے دیا گیا اور فرحان کے گھر والے واپس چلے گئے۔ وہ دن تھا جب ابو نے کہا تھا کہ جمعے کے دن میرا نکاح ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اس کو کہا
اور نہ میں نے اس کو دیکھا تھا کہ اب شادی کیسے ہو سکتی ہے۔ میں رو رہی تھی، لہٰذا اس طرح کی باتیں میرے ذہن میں چل رہی تھی۔ میری امی میرے پاس آئی، انہوں نے کہا، بیٹا تمہارے باپ کا فیصلہ جو بھی ہو تمہارے حق میں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تمہاری شادی ہے، لہٰذا اب دل سے ہر سوال وہم نکال دو۔ جمعے والے دن اپنی شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لہٰذا جمعے کا دن آ گیا جس دن میری شادی تھی۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ابو نے ایک سرخ جوڑا میرے آگے رکھا اور یہ وہ سرخ جوڑا تھا، مجھے اس کو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ارمانوں کا خون ہوا ہو۔ میں روتی دھوتی وہ سرخ جوڑا پہن کے بیٹھ گئی۔ امی نے مجھے کہا کہ میں محلے میں کسی کو بلا کر لاتی ہوں جو تمہارا میک اپ کر دے۔ لہٰذا میں شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ فرحان نے اس سے پہلے ایک دو دفعہ مجھے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ بھاگ کر شادی کر لے، لیکن میں نے اپنی باپ کی عزت رکھنا ضروری سمجھی اور اپنے باپ کے کہے ہوئے شخص کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد گلی محلے سے امی کسی کو بلا کر لائیں تو اس نے میرا میک اپ کر دیا۔ لہٰذا اس طرح میں دلہن کے سرخ جوڑے میں بیٹھ گئی، تیار ہو کے اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک سے ایک بوڑھا شخص میرے ابو کے ساتھ داخل ہوا۔ میں نے اس کو دیکھا اور امی کو فوراً کہا کہ امی کیا یہ میرا سسر ہے؟ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو امی نے ابو کی طرف دیکھا۔ ابو نے کہا، نہیں نہیں، یہ تمہارا سسر نہیں، یہ بوڑھا شخص تمہارا شوہر ہے، اسی کے ساتھ تمہارا آج نکاح پڑھایا جائے گا۔ میرے حواس فاختہ ہو گئے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، میری سانس جیسے رک گئی ہو، پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں حیران تھی، ہکی بکی تھی، آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، لیکن ابا نے ماتھے پر تیوری ڈالی اور غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا، نہیں، شادی تو اسی کے ساتھ ہوگی اور آج ہی ہوگی۔ لہٰذا جیسے ہی مولوی کمرے میں داخل ہوا تو میرے دل میں یہی بات چل رہی تھی کہ میں پاگل ہونے کا ناٹک کروں گی، تو جیسے ہی یہ ڈرامہ کروں گی تو میری شادی شاید اس کے ساتھ نہ ہو۔ بالکل اپنے پلان کے مطابق جیسے ہی مولوی آیا تو میں نے اپنے پاگل ہونے کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ میں نے ناچنا شروع کر دیا۔ اس طرح کی حرکتیں جب شروع ہوئیں تو مولوی نے مجھے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا اور میرے ابا کو کہا کہ آپ کی بیٹی ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے تو یہ لڑکی پاگل لگتی ہے، اس کا علاج کروائیں، یہ ٹھیک ہو جائے پھر اس کی شادی کریں گے۔ اس لڑکی پاگل لڑکی کی شادی کرنا صحیح نہیں ہے، مجھے گناہ گار مت کرے۔ یہ کہہ کے مولوی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد میرے ابا کمرے میں آئے۔ میرے ابا غصے سے لت پت تھے۔ غصے کی حالت میں میں نے ان کو کمرے میں آتے دیکھا۔ انہوں نے میرے منہ پہ لگاتار تھپڑ مارے اور کہا، کم وقت، تم نے آج ہماری عزت خاک میں ملا دی، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اب میں تمہیں بہت ماروں گا۔ لہٰذا ابا نے مجھے بہت مارا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ 3 گھنٹے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میرے کھانے میں کوئی نشہ آور چیز ملا دی گئی، مجھے تھپڑ مارا اور مجھے پھر زبردستی کھانا کھلایا گیا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ تقریباً 2-3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا، لیکن کمرے کا دروازہ اب تالے سے بند کر کے مجھے اندر بند کر دیا گیا تھا۔ 3 سے 4 اور 5 سے 6 روز کے بعد یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہا اور تالے کے بند کمرے کے اندر میں تنہا بے ہوش رہی۔ مجھے دنیا جہاں کا کوئی ہوش نہ رہا۔ اچانک سے 1 مہینے ایسے ہی گزر گیا۔ 1 مہینے کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی تو میری ماں نے مجھے کمرے سے باہر نکالا۔ ہمارے محلے میں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، میری اماں مجھے پڑھی لکھی تھی تو اس کے پاس لے گئی اور اس نے میری ماں کو بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ یہ بات سن کر میری ماں کے پیروں تھلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا، یہ ساری حرکات اس کے باپ کی ہی ہیں جو کہ مولوی صاحب کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میری ماں بہت غصے میں تھی اور مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور کس نے کیا ہے۔ لہٰذا میرے باپ کو پتہ چل چکا تھا کیونکہ میرے باپ نے میری شادی اس بوڑھے آدمی کے ساتھ کی تھی اور نشے کی حالت میں نکاح پڑھوا دیا تھا۔ اب وہ آدمی مجھے یہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے میرے ابو کو 2 لاکھ روپے دیے ہوئے تھے اور 2 لاکھ روپے لے کر میرا باپ مجھے بیچنا چاہتا تھا۔ میرے باپ نے
اس بوڑھے آدمی سے 2 لاکھ روپے لیے اور وہ آگے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ 2 لاکھ روپے کا کوئی گھر بنا دے۔ اس طریقے سے ابا مجھے بیچنا چاہتا تھا، وہ میری ماں کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ لہٰذا میں نے جب اس بوڑھے آدمی کے ساتھ رخصت ہونے سے انکار کر دیا تو وہ بوڑھا آدمی پولیس کو لے آیا۔ پولیس میرے ابو کو پکڑ کے لے گئی تو پولیس کے سامنے سارا یہی انکشاف ہوا کہ میرے باپ نے نشے کی حالت میں میرا اس بڈھے کے ساتھ نکاح کر دیا تھا اور اب 2 لاکھ روپے کے ساتھ میرا باپ دوسری شادی کرنے جا رہا تھا، لیکن میرے ساتھ رخصت نہ ہونے کی وجہ سے اس بڈھے آدمی نے پولیس کو بلا لیا۔ لہٰذا اب میرا باپ تو باہر آ چکا ہے، لہٰذا اب میرے ابا نے دوسری شادی کی، لیکن دوسری شادی کے بعد وہ عورت اس کو چھوڑ کے جا چکی ہے۔ میرے ابا کی تو کسی نہ کسی طریقے سے ضمانت ہو گئی، لیکن اس بڈھے آدمی کی ضمانت نہیں ہو سکی، لہٰذا وہ عورت بھی میرے ابا کو دھوکہ دے چکی تھی۔ اس طرح میرے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا اور میری ماں کے سر سے شوہر کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا۔ میرے باپ نے بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ تو چھین لیا تھا، لیکن ایک شوہر ہو کر اپنی بیوی کا بھی خیال نہ رکھا اور بیوی کے سر سے بھی شوہر کا سایہ ختم ہو گیا۔ اب میرے سر پہ اور میری ماں کے لیے وفادار میرا باپ نہیں رہا۔ افسانہ نگری کے سامعین کے لیے یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اللہ رکھی ہے، لیکن مجھے سب رکھی کہتے ہیں۔ میں ایک بھکاری ہوں اور جھگیوں میں رہتی ہوں۔ میں صبح نکلتی ہوں اور شام کو بھیک مانگ کر لاتی ہوں اور اپنے باپ کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہوں۔ باپ بہت ظالم اور تشدد کرتا ہے۔ مجھے بھیک مانگنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن ایک دن بھیک مانگتے مانگتے مجھے ایک گاڑی میں ایک عورت ملی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور مجھ سے بات چیت کی، اور جو اس نے مجھے کہا یہ سن کر میں حیران اور ہکی بکی رہ گئی، کیونکہ اس سے پہلے میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے پہلے کبھی کسی نے نہیں روکا تھا۔ بھیک مانگنا ہمارا جدی پشتی کام ہے۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں اور ہم بھیک مانگ کے ہی اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو کبھی سڑکوں پہ، کبھی گلی چوراہوں پر، کبھی درباروں پر، تو کبھی دکانوں پر بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں، اور ایسے ہی ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں انہی جھونپڑیوں میں رہتی ہوں۔ میری ماں مر چکی تھی، میں اپنے باپ کے ساتھ ہی اکیلی رہتی تھی۔ باپ ہمیشہ مجھے کہتا تھا بھیک مانگ کر لاؤ، جیسے میں بھیک مانگ رہا ہوں تم بھی ایسے ہی مانگو، لیکن مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ لڑتی تھی کہ اللہ نے ہمارے 2 ہاتھ روزی کمانے کے لیے دیے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں۔ یہ بات باپ کو آگ بگولا ہو جاتی اور وہ مجھے اور زیادہ مارتا پیٹتا اور کہتا جاؤ بھیک مانگ کر لاؤ۔ میں صبح 9 بجے نکل پڑتی اور رات کو 9 یا 10 بج جاتے، بھیک مانگ کر لاتی، اور ساتھ ہی میں کچھ بچا کھچا ہوٹلوں سے کھانا بھی لاتی۔ اگر نہ لاتی تو پھر ابا مجھے مارتے۔ خیر، ایک دن ایسے ہی روٹین کے مطابق میں اپنے گھر سے بھیک مانگنے کے لیے نکلی۔ مین ہائی وے روڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ بھیک مانگ رہی تھی۔ ایک بڑی گاڑی میرے پاس آ کے رکی اور اس کے بڑے بڑے شیشے نیچے کی طرف ہوئے، اور وہاں سے ایک عورت نے باہر مجھے دیکھا، مجھے آواز دی اور کہنے لگی میری بات سنو۔ میں اس کے پاس گئی، شاید وہ مجھے کچھ پیسے دے گی۔ اس نے کہا گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا جی جی۔ اس نے کہا سنائی نہیں دے رہا، تم گاڑی میں بیٹھو۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھی تو ٹھنڈی گاڑی اور ٹھنڈی ہوا کے مزے میں گم مجھے نیند آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو اس بی بی جی نے مجھے کہا لگتا ہے رکھی تم پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھی ہو، اسی لیے تمہیں نیند آ رہی ہے۔ اس سے پہلے تم کیا کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی؟ میں نے کہا نہیں بی بی جی، میں آج سے پہلے کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھی، لیکن گاڑی میں بیٹھنے والے
لوگ مجھے آفر ضرور کرتے ہیں، لہٰذا میں حلال کی کمائی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سنی تو میڈم نے کہا، ہاں کوئی بات نہیں، تم میرے گھر کام کر لیا کرو، میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دیا کروں گی۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ جب بی بی جی کے گھر پہنچی تو ایک بہت بڑا گھر تھا، جیسے حویلی ہو۔ انہوں نے مجھے اندر داخل کیا اور ہم صوفے پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ ایک ملازمہ کچن سے آئی اور بی بی جی نے اس سے کہا، جاؤ 2 گلاس جوس کے لے کے آؤ۔ بی بی جی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے 1 گلاس جوس دیا اور کہا، رکھی تم پیو، باہر بہت گرمی ہے۔ میں نے جوس پیا اور مجھے نیند آنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا، رکھی تم آرام کر لو۔ میں نے آرام کیا اور اس کے بعد مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ تو جب میں نے دیکھا ٹیبل پر طرح طرح کے ہر قسم کے کھانے موجود تھے۔ بی بی جی نے کہا، رکھی تمہیں جو کچھ کھانا ہے کھا لو اور باقی کھانا اپنے ساتھ لے جانا۔ اب رات کا ٹائم ہو رہا تھا، مجھے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، بی بی جی مجھے گھر سے دیر ہو رہی ہے، رات بہت ہو چکی ہے اور یہ کھانا آپ مجھے شاپر میں ڈال کے دے دیں۔ اس طرح مختلف ڈبے اگر دیں گی تو پتہ نہیں میرے ابا میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ شاپر میں ڈال دیں تو ایسا لگے گا جیسے نیاز تقسیم ہو رہی تھی۔ لہٰذا بی بی جی نے ایسا ہی کیا، انہوں نے سارا کھانا شاپر میں ڈال دیا اور مجھے دے دیا، اور بی بی جی بھی میرے ساتھ گاڑی میں نکلی اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر میری جھگیوں تک چھوڑنے گئی۔ جب رستے میں مجھے سامنے اپنی جھگیاں نظر آئیں تو میں نے بی بی جی سے کہا کہ بی بی جی آپ آگے مت جائیں، ابا کو شک نہ ہو جائے کہ میں پتہ نہیں باہر کیا کر رہی ہوں، لہٰذا میں صبح ٹائم سے ہی آ جاؤں گی، اب میرے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگی، اور جب میں گھر پہنچی ابا نے میری طرف دیکھا اور کہا، کم بخت یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا، اتنی دیر کہاں گئی تھی؟ کچھ پیسے بھی کما کر لائی ہو یا نہیں؟ میں نے ابا کے آگے کچھ چند پیسے اور کھانا رکھ دیا۔ ابا دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ رنگ برنگے کھانے کا تو ابا کو پہلے سے ہی بہت شوق تھا۔ ابا نے کھانا کھا لیا اور باقی کچھ کھانا صبح کے لیے رکھ دیا۔ میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، بہت اچھا بیٹا، اسی طریقے سے کام کرو۔ میں نے کہا، ابا تم کب مرو گے؟ یہ سن کر ابا لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، تم نے مارا تو نہیں کھانے میں، اب میں تنگ آ گئی ہوں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ کاموں کے لیے دیے ہیں، یہ کیسے زندگی ہے؟ مجھے نہیں جینا اس میں۔ باپ نے کہا، تیرا باپ بھی یہی کام کرے گا۔ باپ نے کھانا کھایا اور چارپائی پہ سیدھا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، ابا سامنے شبو کے گھر جا رہی ہوں۔ شبو بھی ہمارے ساتھ والی جھگیوں میں رہتی تھی۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی اور اکثر ہم سارا دن اور ساری رات ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ وہ بھی بھیک مانگتی تھی، لہٰذا میں شبو کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ شبو کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ہم دونوں بڑی خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور میں نے اس کو بی بی جی کے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ بی بی جی بہت اچھی ہیں۔ شبو، جس کا نام خوشبو تھا، سن کے بڑی حیران ہوئی اور کہا، اس زمانے پہ کسی پہ بھروسہ مت کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کسی چال میں پھنسا رہی ہو سکتا ہے تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ وہ تمہیں بہت اچھی تو لگ رہی ہے، لیکن میں زمانے کی ٹھوکر کھا چکی ہوں، ایسے کسی پہ بھروسہ مت کرو، تمہیں محتاط ہو جانا چاہیے۔ خیر، خوشبو کی باتیں سن کر میں تھوڑی حیرت زدہ تو ہوئی۔ خیر، اس کے بعد وہ خود رونا شروع ہو گئی۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آج ایک دکان پہ بھیک مانگ رہی تھی۔ دکاندار نے مجھے کہا کہ چند پیسے لے لو اور میرے ساتھ نازیبہ حرکت کرو۔ یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، اور بدلے میں اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ چور ہے، میری دکان پہ چوری کرنے آئی تھی۔ سب دکانداروں نے مل کر مجھے مارا پیٹا۔ ظاہر سی بات ہے ہم چور ہی لگتے ہیں، اور میں وہاں سے تنگ آ کے باہر آ گئی۔ اس زندگی میں آخر رکھا کیا ہے؟ لیکن تمہیں یہ ضرور کہوں گی کہ تم محتاط ہو جاؤ، مجھے اس طرح کے لوگ صحیح نہیں لگ رہے۔ خوشبو کی باتیں سن کر میرے ذہن میں کشمکش چل رہی تھی، میرے ذہن میں یہی باتیں گھوم رہی تھی۔ خیر، میں نے اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال دی کہ نہیں بی بی جی اچھی ہیں، اور میں واپس گھر آ گئی اور لیٹے لیٹے سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی پھر بھیک مانگنے کے لیے چلی گئی، اور جیسے ہی میں رستے میں پہنچی تو وہاں بی بی جی کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں بھاگ کے ان کے پاس گئی اور جا کے ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی کہ بی بی جی چلو چلتے ہیں۔ بی بی جی نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئی۔ بہت بڑا گھر تھا، 9 بجے کا ٹائم تھا، تو میں سارا دن وہاں اکیلی رہتی ہوں۔ میں نے بی بی جی سے پوچھا
کہ بی بی جی میں تو اکیلی ہوں، آپ کے ساتھ آپ کے شوہر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میرے شوہر باہر ہیں، میں تنہا ہوں، مجھے دوست کی ضرورت ہے، یہاں مجھے کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تم بھی میرے ساتھ رہا کرو، میرے ساتھ وقت گزارا کرو، لہٰذا میں تمہیں پیسے دیا کروں گی۔ یہ بات سن کے میں بہت خوش ہوئی کہ بی بی جی یہ تو بہت آسان کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو بی بی جی نے کہا کہ تم نہا لو اور اچھے کپڑے پہن لو، تمہارے یہ کپڑے بہت خراب ہے، اچھے کپڑے پہنو گے نہا دھو کے جو میں نے تمہارے لیے رکھے ہیں۔ خیر جب میں نہائی تو جیسے صدیوں پرانی میں نہائی ہوئی ہوں، مجھے اپنے آپ کو بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے نیند آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کھانا کھایا اور پھر بی بی جی نے مجھے شام کے وقت واپسی پہ پیسے دیے اور کچھ کھانا دیا۔ 2-4 ہفتے تو اسی طریقے سے گزرتا چلا گیا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں سگنل پہ کھڑی تھی لیکن مجھے کوئی لینے کے لیے نہ آیا۔ میں بی بی جی کے بنگلے کی طرف خود ہی چل پڑی۔ جیسے جیسے میں ان کی حویلی کے پاس پہنچی، ان کے گھر داخل ہوئی، بی بی جی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خوشی سے جا کر بی بی جی کو آواز دی تو ایک دم سے وہ چونک گئی اور غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ تمیز نہیں ہے کسی کے کمرے میں جاؤ، دروازے پر دستک بھی دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ خوف زدہ ہو گئی کیونکہ میں بھی بنا بتائے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر بی بی جی فون پہ ایسا کیا دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں بڑی پریشانی اور حیرت تھی کہ میں پتہ کروں، اور میرے ذہن میں خوشبو کی وہی باتیں آنا شروع ہو گئی کہ میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ یہ ساری چیزیں میری ذہن میں تھیں۔ میں نے اب سوچ لیا کہ بی بی جی کا فون چیک کروں گی۔ میں نے موقع پاتے ہی بی بی جی کا فون چیک کیا تو میں نے اس میں دیکھا اس میں میری بہت سی تصاویر ہیں۔ میں یہ سن کر حیران اور ہکی بکی رہ گئی اور میں نے بی بی جی سے یہ سارا ماجرا جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ بہت سال پہلے میری ایک چھوٹی بہن تھی، اس کی شادی ہوئی تو ہسپتال میں اس کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی، تو وہ ہسپتال سے ہی کہیں چوری ہو گئی تھی۔ کافی سال گزر جانے کے بعد اس کے غم نے میری بہن کو آدھا کر دیا تھا۔ وہ دبئی چلی گئی، وہاں اس کے باقی اور بچے تو ہوئے لیکن وہ اس بیٹی کو بھلا نہ سکی۔ ایک دن میں نے روڈ پہ تمہیں بھیک مانگتے دیکھا تو تمہاری شکل بالکل میری بہن جیسی تھی۔ میں نے تمہاری چند تصاویر لی تو ایسے لگا جیسے میری چھوٹی بہن ہو، ہو بہو تمہاری شکل میری چھوٹی بہن سے ملتی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم ان کی بیٹی ہو، اس لیے میں نے تمہارے متعلق ساری معلومات اکٹھی کی۔ اصل بات تو یہی ہے کہ تم ہمارا سہارا بن سکو۔ تمہارے باپ نے تمہیں ہسپتال سے چرایا تھا اور تمہیں اپنی اولاد بنا کر جھگیوں میں لے گیا تھا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور تمہیں اس کام میں لگا دیا۔ میں نے تمہاری تصاویر اپنی چھوٹی بہن کو باہر دبئی میں بھیجی۔ اس نے دیکھا تو وہ خوب تمہیں اچھے سے پہچان چکی تھی اور خوب روئی۔ بی بی جی میرے ابا سے ملاقات اور ساری غلطیاں بھی مان چکا ہے، اور آپ سے اب میری خالہ لگتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بی بی جی اب میری خالہ ہیں اور میری ماں دبئی میں بیٹھی ہیں، اور بچپن میں میرا ابا مجھے وہاں سے چرا کے لے گیا تھا۔ اب میں اپنی اسی خالہ کے ساتھ رہتی ہوں، ماں بھی مجھ سے ملنے آتی ہے، ہم اپنے ابا کو جھگیوں میں خرچہ پورا دیتے ہیں، اور میں اپنی دوست شبو خوشبو سے بھی ملتی ہوں جس کے ساتھ میں نے اپنے بچپن کے دن گزارے، اور وہ میری بچپن کی دوست تھی اور مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ افسانہ نگری کے سامعین کے لیے یہ تو تھی آج کی کہانی۔ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب۔